تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں؟ آپ دھکیل رہے ہیں نوجوانوں کو اس جانب، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا کر انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں، آپ پارٹیوں کے اسپلنٹر گروپ بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی عمل کے بجائے بندوق کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں۔ ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں۔ یہ حکومت کیا حکومت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو روکے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل بھی کرم ایجنسی میں 12 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے جبکہ وہاں پر سیز فائر ہو چکا تھا۔ کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو، کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کس طرح لہو لہو ہے، پورا خیبر پختونخوا میں خود فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، انسرجنسیز ہیں، پروکسیز لڑی جا رہی ہیں ہماری زمین پر، اعتبار ختم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر لوگوں کا۔ ایک طرف ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، افسران شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فوج اور عوام کے درمیان اتنے دوریاں پیدا کر دی ہیں چند لوگوں نے جس میں کسی چیز پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اور لوگ اب ہر واقعے کو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے اس پر تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بند کر دیں، لیکن اس پورے عمل پہ آپ کچھ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے۔ آپ دوسری طرف تو آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کریں، لیکن اپنی حرکتوں پر کوئی بات نہیں کریں، کوئی تجزیہ نہیں کریں، کوئی ریوزٹ نہیں کریں اسے کہ آپ قوم کو کس طرح سے اعتماد دے سکتے ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کرنا، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کر آواز بند کرنے کی کوشش کرنا، یہ جعلی طریقے سے فارم 47 کی پیداوار اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروانا، لوگوں پر گولیاں چلانا، اسلام آباد کو نوگو ایریا قرار دے دینا احتجاج کے لیے، یہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے۔ یہ غلط بات ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا۔ بھائی وہ 2 لاکھ کی حد عبور کر لے، کیا انڈسٹریلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری بجلی کے بل کم ہو گئے؟ کیا ڈالر ویلیو میں کوئی 30-35% کمی آ گئی؟ کیا سونے کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا اس کی لیوی آپ نے ختم کر دی؟ کیا تنخواہ دار لوگوں کا جو ٹیکس تھا اس کا سلیب بدل دیے، کم کر دیا؟ کوئی ایک پیرامیٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ سٹے کی مارکیٹیں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، اور ان سٹے کی مارکیٹوں کی بنیاد پر آپ جھوٹ بولیں قوم سے کہ ہماری معیشت صحیح ہو گئی ہے۔ آپ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پریزنٹیشنوں سے مروب ہو جاتے ہیں اعداد و شمار سے، اور پھر سب کو لیکچر بھی دینا شروع کر دیتے ہیں سامنے بٹھا کر، کاروباری لوگوں کو بھی۔ لیکن جن کو ذرا سا بھی شعور ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا اور حالات کا، یہ سارے حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیاسی حالات، معاشی حالات، لوگوں کی تمام تر جو ہیں وہ تعلیمی حالات۔ کیا آپ نے ترقی کی ہے تعلیم میں؟ ادارے بیچ بیچ کے آپ جان چھڑا رہے ہیں۔ 13,000 ادارے پنجاب میں آپ نے کہہ دیا کہ چلیں ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، اور بالآخر اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا یہ حال کر دیا، تباہ کرتے ہیں اداروں کو، برباد کر دیتے ہیں، نقصان میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی گورننس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب وہ برباد ہو جاتے ہیں تو بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگاتے ہیں تو کوئی بولی لگانے والا نہیں ہوتا، اور پھر خود ہی ہونے پونے چند لوگ مل کر خریدنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہی حال انہوں نے اسٹیم مل کا کیا، 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا، اور آج دیکھیں وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ پہلے اس کی گیس کی قیمت بڑھاؤ، پھر اس کی گیس کی سپلائی ختم کر دو، ملینز میں تنخواہیں لینے والوں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے، چھوٹے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ لا کر بٹھا دیتے ہیں، فیکٹری چل نہیں رہی ہے، تنخواہیں ان کی چل رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ہمارے اوپر معیشت پہ بوجھ ہیں۔ تو یہ بوجھ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ان اداروں کو تباہ کون کرتا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس نے ابھی تازہ کارروائی ڈال کے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں، یہ سب ذمہ دار ہیں نا اس پورے عمل کی، جو کچھ ہو رہا ہے۔
جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹ سیل لگاتے رہو۔ گیس کا بحران اس وقت موجود ہے، آئی پی پی سے اگر کچھ معاہدے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دباؤ ڈالا، تحریک چلائی، محنت کی، دھرنے دیے، تب جا کر آپ نے بات شروع کی، ورنہ تو آپ کہتے تھے آئی پی پی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، غلط بیانی سے کام لیتے تھے۔ چلیں کچھ جو سے بات ہو گئی، کچھ بند ہو گئی، تو پھر بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، کوئی ایسی علامت نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو۔ کیا یونیورسٹیوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے؟ کیا آئی ٹی میں حکومت نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں؟ صرف سمبولک اقدامات کیے جاتے ہیں، دکھاوے کی چیزیں، چند لیپ ٹاپ بانٹ دو، 2-3 اداروں کا افتتاح کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت تیر مار لیا ہے۔ یہ دھندا جو ہے پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں۔ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پڑوسی ملک کی $227 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے اس پورے عمل میں؟ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت ٹھیک کر رہی ہو اور غلط بیانی سے کام لے کر قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل، اور میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب خریدا ہوا ہے، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے وہی چلاتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے، لیکن اس سے حقائق نہیں بدل سکتے، اس کے نتیجے میں آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے۔ عوام کو جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے، عوام کو اختیار نہیں دیں گے، عوام کے زخموں پر پھایا نہیں رکھیں گے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب بھی حکومت کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کرے، جوڈیشل کمیشن بنے، حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق کارروائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل یہ کام کیا جائے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی تمام تر چیزوں کے اندر سامنے آنا چاہیے کہ یہ پورا عمل جو ہوا تھا 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک، اس میں کیا کیا طے پایا تھا پارٹیوں کے درمیان، اور طے پانے کے بعد اگر چیزیں اس طرح سے نہیں کی، حکومت نے نہیں کی یا کسی اور نے نہیں کی، تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پورے عمل کو سبوتاج کرنے میں سرگرم ہوئے، اور ان کے تانے بانے کہاں سے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے ان تمام حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم بہت فوکس ہو کر اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک معاملہ بہت اہم ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج 29 نومبر ہے، اور 29 نومبر کو یوم یکجہتی فلسطین پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں اس وقت 45,000 سے زائد وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ جن کی فگرز اور جنازے پڑھ لیے گئے ہیں۔ جو ملبے تلے دبے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں، ان کی تو لاشیں برآمد نہیں ہوئی ہیں اب تک، اور مسلسل اسرائیل حملہ کرتا ہے، روز قتل عام ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لوگ، حکومتیں تیار نہیں ہیں۔ جو عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، امریکہ نے بہت خوشیاں منائیں کہ ہم نے سیز فائر کروایا ہے لبنان کے ساتھ۔ لبنان کی جنگ کا سیز فائر ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ لبنان کی اور حزب اللہ کی فتح ہے، اسرائیل کی شکست ہے، اس کے دعووں کی شکست ہے، اس کے تمام تر چیزوں کی شکست ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر جس طرح اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو آئسولیٹ کر دیں گے، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بیان بازی کر کے۔ 14 مہینوں سے تو مقابلہ کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ، اپنی لاشوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو۔ اس میں عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جس طرح سزا دی ہے یا پکڑنے کا آرڈر کیا ہے نیتن یاہو کو، تو اس کے حوالے سے بھی خاص طور پر مسلم ممالک کو اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ فرانس جیسے ممالک اور اس طرح کے ممالک پوری طرح سے حکومتی سطح پر اسرائیل اور اس دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پر ہم مسلمانوں کی اور غزہ کے لوگوں کی، فلسطینیوں کی، اس نسل کشی میں عملاً امریکہ اور اس ٹائپ کے یورپی یونین کے کچھ ممالک شریک ہیں، لیکن وہ ملک جیسے ساؤتھ افریقہ، جیسے اسپین، جیسے آئرلینڈ، وہ ممالک کہ جو مسلم ممالک نہیں بھی ہیں لیکن وہ انسانیت کے حوالے سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ اور چند نمائشی اقدامات کے بجائے آگے بڑھ کر اس میں اپنا رول ادا کریں۔ بہرحال حکومت کے معاملات تو خود ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو بعض امیر لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن چند حکومتیں اور ریاستیں
اپنے جبر کے ذریعے سے دنیا پر مسلط ہیں. اور افسوسناک بات یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں بھی اگرچہ کہ بہت سارے ممالک میں جمہوری آزادیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے دائرے میں لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن اقوام متحدہ کا یہ نظام بھی جس میں 14 ممالک ایک طرف بات کریں اور ایک ملک ویٹو کر دے، یہ بھی جمہوریت کا قتل ہے. اس کے اوپر بھی پوری دنیا میں ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ یہ دہشت گرد اور دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے کوئی ایک بڑی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے اور انسانیت کے ساتھ جو ہے دشمنی ہو رہی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. بہرحال فلسطینیوں کے ساتھ ہم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کھڑے رہنا چاہیے اور پوری پاکستانی قوم بھی ان کے ساتھ شامل ہے. جزاک اللہ. مطیع اللہ جان کے حوالے سے میں دوبارہ کہہ دوں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے. یہ غلط قسم کا 2 نمبر مقدمہ ختم کیا جائے. اس پر کسی پاکستان کے 25 کروڑ میں سے کسی ایک آدمی کا بھی اعتماد نہیں ہے. خود نون لیگ والے اپنے لوگوں سے پوچھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی انہیں بھی معلوم ہے، سب بچے کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. جی سر. جی نہیں، آپ یہ بتائیں نا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف سے ایک آپ اختلاف کریں کوئی بات نہیں، ان کے پورے طرز عمل سے کریں، ان کی لیڈرشپ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے، ان کی پارٹی میں اس پر بات ہو رہی ہے. اب ہم ان کی پارٹی کو تو نہیں ڈسکس کریں گے نا، لیکن ہم ضرور کہیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب یہاں سے لے کر اسلام آباد تک انہوں نے کتنی گولیاں چلائی؟ کوئی گولی نہیں چلائی. وہ تو آگے بڑھ رہے تھے نا. اب وہ جیسے بھی بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آگے بڑھ رہے تھے نا، انہوں نے کوئی گولیاں تو نہیں چلائی نا. تو آپ کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے؟ تو آپ پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف 1000 کریں، یہ کہیں یہاں کرنا چاہیے یہاں نہیں کرنا چاہیے، پھر حکومتیں طے بھی کرتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ جگہ خالی کرنے کے لیے آپ گولیاں چلائیں گے؟ یہ کوئی مطلب سرحدیں ہیں؟ دشمن ملک سے تو آپ لڑتے نہیں ہو، جو آ کر آپ کے ہاں کشمیریوں کو 1 لاکھ کی تعداد میں شہید کر چکے ہیں، ان سے لڑتے ہوئے جان جاتی ہے حکومتوں کی. انہوں نے پچھلے باجوہ صاحب کے تو اسٹیٹمنٹ پڑھے ہوئے ہیں نا، اور جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی کہ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا معاملہ ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں غلط میسج جاتا ہے. لیکن ان کو شرم نہیں آئی تھی باجوہ صاحب کو، تو ان سے لڑتے ہوئے تو ان کے حال خراب ہوتے ہیں. اور اپنی قوم کو فتح کرنے کے لیے آپ بہت طاقتور ہیں. یہ نہیں چلے گا بھائی، کتنا آپ کریں گے؟ جی یار دیکھیں، بات سنیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 24 تاریخ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، 25 تاریخ کو جانا چاہیے تھا. لیکن 26 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ کہاں تھے؟ تو من نہیں چلاتے گولیاں، بیٹھے رہنے دیتے ان لوگوں کو. بھائی کیا مطلب اس پوری کیا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج نہیں ہوتا؟ مطلب یہ حکومت کی زبان ہم کیوں بولنے لگیں کہ اگر کوئی باہر کا آدمی آیا ہوا ہے تو احتجاج نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ تو آپ بتائیں کہ ہمارا ملک اتنا جمہوری ہے، کیا دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن احتجاج بھی ہو رہا ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی امور بھی ہو رہے ہیں. اس کو کنٹرول کریں نا. یہ ادارے کس لیے ہیں؟ اتنا بجٹ کس لیے ہے؟ تخریب کاری کو کنٹرول کرنے میں کس نے منع کیا؟ بھائی جب آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو پاتال سے بھی نکال لاتے ہیں کسی کو، نہیں چاہتے تو پھر آپ اسی طرح گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. جی غلط کرتے ہیں. ہاں نہیں، گورنر راج تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ریزرویشن تو خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں موجود ہیں، لیڈرشپ میں موجود ہیں، اور ہم ان پر مختلف انداز میں بات کرتے رہے ہیں. لیکن اصل میں اس وقت اگر ہم صرف ان مسائل پر بات کرنا شروع کر دیں گے جو ان کی پارٹی کی یا افراد کی غلطیاں ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو قتل ہے انسانوں کا، وہ جسٹیفائی ہم نہیں کریں گے. اس وقت یہ بات نہیں کریں گے. ہماری اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوگی یا ہم بعد میں پولیٹیکلی بھی ان سے ضرور ڈسکس کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ آپ کی یہ لوپ ہولز ہیں، یہ ہے. ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں، آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں.
ہم اختلافی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، میں نے اشارے دیے ہیں کچھ، لیکن میں اس کو بنیاد بنا کر کہ وہ آتے ہیں لشکر کشی کرتے ہیں. بھائی میں نے بتایا نا آپ نے، اگر انہوں نے لشکر کشی کی تھی تو گولیاں چلاتے ہوئے آنا چاہیے تھا نا انہیں. گاڑیاں جب توڑی ہیں نا، جب گاڑیاں توڑی ہیں نا، جب آپ نے راستے روکے ہیں. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ کے قتل کرنے کو جسٹیفائی کریں گاڑی توڑنے سے؟ آپ انسانوں کے خون کو جسٹیفائی کریں آپ شیشہ ٹوٹنے سے؟ یہ کس کی لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ کسی جمہوریت پسند کی لینگویج نہیں ہو سکتی، کسی آئین پر عمل کرنے والے کی لینگویج نہیں ہو سکتی. بہرحال مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی جان دیکھیں، جو کچھ بھی ہے ہر ایک کا دور سامنے آتا ہے. ایک بات میں عمومی طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب موجود تھے تو ظاہر باجوہ صاحب موجود تھے، اس وقت ان پر گفتگو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا تھا. لیکن باجوہ صاحب جب نہیں ہیں تو خود جو فوج کی رجیم ہوتی ہے وہ ان کے اوپر جس طرح سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے یا اشارے دے رہی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اختیار کی اور کرسی کی اور یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ عارضی ہوتی ہے. ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں یہ ختم کرنی چاہیے. سب کو اپنی آئینی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے، سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی دستوری روایات اور پوزیشن کے اوپر جا کر کام کرنا چاہیے. تو پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بات میں بھی عزت کی جاتی ہے، اور یہ ہمارا کوئی فوج کے جرنیل یا فوج سے تو کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے نا، لوگوں کے کنڈکٹ سے لڑائی ہے. اگر کوئی مارشاء اللہ لگائے گا تو وہ مارشاء اللہ لگانے والا عامر کہلائے گا، اور جو جمہوریت پسند ہوگا موقع ملنے کے باوجود مارشاء اللہ نہیں لگایا، بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں نا، ان کے پاس مواقع تھے نہیں کیا انہوں نے یہ کام، تو ان کی عزت بڑھی نا، ان کی عزت پوری قوم کے نزدیک بڑھی. تو اس لیے کسی بھی اس کو ڈسکرائب کرنا، تجزیہ کرنا، اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. کسی بھی فرد کی جو کیا سی ایس آر بنتی ہے، کیا یہی ہوتی ہے نا، جو رپورٹ بنتی ہے وہ اس کی ای سی آر وہ اس کی پروفیشنل اور آئینی اور قانونی اور اس کی جو اس کی وہ ہوتی ہے نا جاب ڈسکرپشن جے ڈی، اس کے مطابق بننی چاہیے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کی جے ڈی بنتی ہے جاگیرداری کے حوالے سے، جرنیل کی جے ڈی کچھ اور ہوتی ہے اور پرفارمنس رپورٹ بن رہی ہوتی ہے اس کی سیاست اور معیشت کے حوالے سے. یہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. صاحب بہت شکریہ جناب. اچھا آصف صاحب، بھائی آپ بھی ہیں دو سوال. غلط غلط. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا معاملہ نہیں ہے، حکومت ہے، اور اس حکومت کے خلاف اگر کوئی بھی آئین اور سیاست کے فریم ورک میں احتجاج کر رہا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے. ہماری بات کسی کے حق اور کسی کے خلاف کی نہیں ہے، ایک بنیادی انسانی حق کی اور آئینی حق کی بات ہے. پی ٹی آئی نے بھی اگر اپنے دور میں ایسا کیا تو غلط کیا، اس کو کون صحیح کہہ سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹی ایل پی کے حوالے سے ان کے اوپر یہ ہوا تھا، شیخ رشید صاحب بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، اور اس وقت ہمارے اور بھی بہت سارے وزراء، اور انہوں نے اسی طرح سے وہاں گولیاں چلنی تھیں. ہم نے بات کی، حالانکہ پابندی تھی، آپ کے ٹی وی چینل کور نہیں کرتے تھے. میں کراچی کا امیر تھا، میں نے بات کی. سراج الحق صاحب ان کے دفتر گئے تعزیت کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے، حالانکہ آپ مطلب کبھی پابندی لگا دیتے ہیں کبھی ہٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آواز بھی تو دبائی گئی تھی. ہم نے اس وقت بھی بات کی. تو کوئی بھی کرے، غلط تو غلط ہے، صحیح صحیح ہے، اور اس سے لیسن ملتا ہے نا. یہ نون لیگ کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک مستقل رہیں گے؟ ان کی تو اب پتہ نہیں، جس دن یہ محسوس کیا جائے گا کہ ان کی ضرورت کل نہیں ہے
تو وہ کل کا انتظار بھی نہیں کریں گے, شام کو ہی فارغ کر دیں گے. اس پوزیشن پہ تو کھڑے ہوئے ہیں, 70 80 ہزار ووٹ بڑھوا کے تو سیٹیں جیتے ہیں نواز شریف صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب, اور باتیں ان کی سنو. جی سر, جی آخری دو سوال ہیں جی آپ بھائی. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے حقائق کا تو ڈیمانڈ کی ہے نا, کہ معلوم کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن با اختیار اور با اعتماد, یہ بہت ضروری ہے. وہ جوڈیشل کمیشن بھی اپنے جیسے ہی بنا دیں گے تو کیا فائدہ, جس پر اعتماد تو ہو لوگوں کو, اور وہ ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرے. اس لیے کہ حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ فوج نے تو گولی چلائی نہیں ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکشن پولیس نے لیا ہے یا رینجرز نے زیادہ لیا ہے. تو رینجرز بھی تو ظاہر ہے, آپ اس کو فوج سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. تو جو کوئی بھی ہے انٹرنل بھی وہ تحقیقات کریں. اور دیکھیں, پوری قوم نے جس وقت کنٹینر کے اوپر لوگ آئے اور فوجیوں نے گلے لگایا تو سب کو ایک ریلیف ملا کہ یار چلیں یہ جھگڑا ختم ہو گیا, اور پروٹیسٹرز کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا ہے. اور 2-3 گھنٹے آپ سوشل میڈیا دیکھتے, لوگوں نے تو بالکل ہی دوسری انتہا پہ جا کر بات شروع کر دی کہ اس بار سب صحیح ہو گیا, سب ٹھیک ہو گیا, بالکل نارمل ہو گیا. ایک ذرا سے جیسچر نے کتنا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھا دیا تھا. تو یہ تو اب ہمارے اداروں کا بھی کام ہے نا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیوں اپنے عوام سے دور ہو رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں یہ نہیں کہتا کسی پارٹی کی غلطیوں کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے اس وقت, لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں پر بات نہیں کر سکتے. ہمیں جن لوگوں کی طرف سے ہوا ہے وہ ذمہ دار لوگ ہیں, اختیار والے لوگ ہیں, اقتدار والے لوگ ہیں, طاقت والے لوگ ہیں. تو پھر ہم پہلے اسی پہ بات کریں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ. رہ گیا جی جی. باقی اچھا دیکھیں, اس طرح بہت اسپیسیفک سوالات نہیں. پاکستان کی ہسٹری میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور ماشاء اللہ بھی لگتے رہے ہیں, گولیاں بھی چلتی رہی ہیں, سیاسی ورکرز کو مارا پیٹا بھی جاتا رہا ہے, ان پہ گولیاں بھی چلتی رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ مقابلہ کریں گے کہ 10 سال پہلے فوج نے گولی چلائی تھی, 15 سال پہلے چلائی تھی, 25 سال پہلے چلائی تھی تو صحیح تھا اور ابھی چلائی ہے تو غلط ہے. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ بھی نہیں رہے ابھی, ہم تو کہہ رہے تحقیقات ہوں. با اختیار اور با اعتماد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کرے. محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں, صحافیوں کو رہا کیا جائے. میڈیا کے اوپر کچھ پابندی ہے اور کچھ میڈیا مالکان ماشاءاللہ اس پابندی کو اچھی طرح سے قبول بھی کر رہے ہیں. ان کے اشتہارات ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں حکومتی, تو اور کچھ اخبارات بھی یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسی ہیڈنگیں لگا رہے ہیں کہ آخری کے بعد آخری کیا کروں. یار یہ پہلی دفعہ یہ صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومتی اور عدالتی ادارے ہیں ان کی تو ساتھ ہی نہیں رہی نا ان حرکتوں کی وجہ سے. لیکن مطالبہ تو ہم یہی کریں گے نا, اور کیا کریں گے. تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, با اعتماد با اختیار. اقوام متحدہ کے بھی کمیشن بنے تھے. اس کو اپنی پرفارمنس بھی بہتر بنانی چاہیے, اپنی پارٹی ڈسپلن بھی بہتر بنانا چاہیے, اور اس کو اپنے صوبے میں ہونے والے جتنے بھی اس وقت حالات خراب ہیں اس پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو. یہ بات آپ کی صحیح ہے, اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں, پریس کانفرنسوں میں بھی کہتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے قتل عام کو جسٹیفائی کوئی نہ کرے.
بہت شکریہ بہت شکریہ. تم تو ادھر آ جاؤ. جائے کہ آج ہم نے چونکہ گولیاں چلا کے خون بہا دیا ہے تو کل کوئی جرت ہی نہ کرے احتجاج کرنے کی. اور اسلام آباد کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں تو کوئی احتجاج ہو نہیں سکتا. کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا؟ کس آئین کے تحت احتجاج نہیں ہو سکتا؟ کیسے آپ ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ مالک ہیں اس پاکستان کے. اس پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. نہ کوئی فوج کا جرنیل ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی جعلی فارم 47 کی بنیاد پر بننے والا وزیر اعظم ہے. پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. اور پاکستان کا آئین ہے کہ جس آئین کے تحت ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کوئی بھی پارٹی رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا فرد ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ قوم کو اس طرح سے بانجھ کرنے کا جو عمل ہے سیاسی اعتبار سے، یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ جمہوریت اور جمہوری آزادیوں کو پامال کر دیں گے اور سیاسی احتجاج کرنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں؟ آپ دھکیل رہے ہیں نوجوانوں کو اس جانب. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا کر انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. آپ پارٹیوں کے اسپلنٹر گروپ بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی عمل کے بجائے بندوق کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں. ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں. یہ حکومت کیا حکومت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو روکے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل بھی کرم ایجنسی میں 12 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے جبکہ وہاں پر سیز فائر ہو چکا تھا. کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کس طرح لہو لہو ہے. پورا خیبر پختونخوا میں خود فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں. انسرجنسیز ہیں، پروکسیز لڑی جا رہی ہیں ہماری زمین پر. اعتبار ختم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر لوگوں کا. ایک طرف ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، افسران شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فوج اور عوام کے درمیان اتنے دوریاں پیدا کر دی ہیں چند لوگوں نے جس میں کسی چیز پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا. اور لوگ اب ہر واقعے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. تو یہ جو کہتا ہے اس پر تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بند کر دیں، لیکن اس پورے عمل پہ آپ کچھ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے. آپ دوسری طرف تو آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کریں لیکن اپنی حرکتوں پر کوئی بات نہیں کریں، کوئی تجزیہ نہیں کریں، کوئی ریوزٹ نہیں کریں اسے کہ آپ قوم کو کس طرح سے اعتماد دے سکتے ہیں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کرنا، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کر آواز بند کرنے کی کوشش کرنا، یہ جعلی طریقے سے فارم 47 کی پیداوار اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروانا، لوگوں پر گولیاں چلانا، اسلام آباد کو نوگو ایریا قرار دے دینا احتجاج کے لیے، یہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے. یہ غلط بات ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. بھائی وہ 2 لاکھ کی حد عبور کر لے. کیا انڈسٹریلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری بجلی کے بل کم ہو گئے؟ کیا ڈالر ویلیو میں کوئی 30-35% کمی آ گئی؟ کیا سونے کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا اس کی لیوی آپ نے ختم کر دی؟ کیا تنخواہ دار لوگوں کا جو ٹیکس تھا اس کا سلیب بدل دیے، کم کر دیا؟ کوئی ایک پیرامیٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. یہ سٹے کی مارکیٹیں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو. اور ان سٹے کی مارکیٹوں کی بنیاد پر آپ جھوٹ بولیں قوم سے کہ ہماری معیشت صحیح ہو گئی ہے. آپ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پریزنٹیشنوں سے مروب ہو جاتے ہیں اعداد و شمار سے، اور پھر سب کو لیکچر بھی دینا شروع کر دیتے ہیں سامنے بٹھا کر، کاروباری لوگوں کو بھی. لیکن جن کو ذرا سا بھی شعور ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا اور حالات کا، یہ سارے حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیاسی حالات، معاشی حالات، لوگوں کی تمام تر جو ہے وہ تعلیمی حالات. کیا آپ نے ترقی کی ہے تعلیم میں؟ ادارے بیچ بیچ کے آپ جان چھڑا رہے ہیں. 13,000 ادارے پنجاب میں آپ نے کہہ دیا کہ چلیں ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں.
اور بالآخر اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا یہ حال کر دیا، تباہ کرتے ہیں اداروں کو، برباد کر دیتے ہیں، نقصان میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی گورننس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب وہ برباد ہو جاتے ہیں تو بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگاتے ہیں تو کوئی بولی لگانے والا نہیں ہوتا، اور پھر خود ہی ہونے پونے چند لوگ مل کر خریدنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہی حال انہوں نے اسٹیم مل کا کیا، 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا، اور آج دیکھیں وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ پہلے اس کی گیس کی قیمت بڑھاؤ، پھر اس کی گیس کی سپلائی ختم کر دو، ملینز میں تنخواہیں لینے والوں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے، چھوٹے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ لا کر بٹھا دیتے ہیں، فیکٹری چل نہیں رہی ہے، تنخواہیں ان کی چل رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ہمارے اوپر معیشت پہ بوجھ ہیں۔ تو یہ بوجھ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ان اداروں کو تباہ کون کرتا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس نے ابھی تازہ کارروائی ڈال کے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں، یہ سب ذمہ دار ہیں نا اس پورے عمل کی، جو کچھ ہو رہا ہے، جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹ سیل لگاتے رہو۔ گیس کا بحران اس وقت موجود ہے، آئی پی پی سے اگر کچھ معاہدے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دباؤ ڈالا، تحریک چلائی، محنت کی، دھرنے دیے، تب جا کر آپ نے بات شروع کی، ورنہ تو آپ کہتے تھے آئی پی پی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، غلط بیانی سے کام لیتے تھے۔ چلیں کچھ جو سے بات ہو گئی، کچھ بند ہو گئی، تو پھر بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، کوئی ایسی علامت نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو۔ کیا یونیورسٹیوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے؟ کیا آئی ٹی میں حکومت نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں؟ صرف سمبولک اقدامات کیے جاتے ہیں، دکھاوے کی چیزیں، چند لیپ ٹاپ بانٹ دو، 2-3 اداروں کا افتتاح کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت تیر مار لیا ہے۔ یہ دھندا جو ہے پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں۔ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پڑوسی ملک کی $227 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے اس پورے عمل میں؟ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت ٹھیک کر رہی ہو، اور غلط بیانی سے کام لے کر قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل، اور میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب خریدا ہوا ہے، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے وہی چلاتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے، لیکن اس سے حقائق نہیں بدل سکتے، اس کے نتیجے میں آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے۔ عوام کو جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے، عوام کو اختیار نہیں دیں گے، عوام کے زخموں پر پھایا نہیں رکھیں گے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب بھی حکومت کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کرے، جوڈیشل کمیشن بنے، حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق کارروائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل یہ کام کیا جائے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی تمام تر چیزوں کے اندر سامنے آنا چاہیے کہ یہ پورا عمل جو ہوا تھا 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک، اس میں کیا کیا طے پایا تھا پارٹیوں کے درمیان، اور طے پانے کے بعد اگر چیزیں اس طرح سے نہیں کی، حکومت نے نہیں کی یا کسی اور نے نہیں کی، تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پورے عمل کو سبوتاج کرنے میں سرگرم ہوئے، اور ان کے تانے بانے کہاں سے ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے ان تمام حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم بہت فوکس ہو کر اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک معاملہ بہت اہم ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج 29 نومبر ہے، اور 29 نومبر کو یوم یکجہتی فلسطین پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں اس وقت 45,000 سے زائد وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ جن کی فگرز اور جنازے پڑھ لیے گئے ہیں، جو ملبے تلے دبے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں، ان کی تو لاشیں برآمد نہیں ہوئی ہیں اب تک، اور مسلسل اسرائیل حملہ کرتا ہے، روز قتل عام ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لوگ، حکومتیں تیار نہیں ہیں۔ جو عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، امریکہ نے بہت خوشیاں منائیں کہ ہم نے سیز فائر کروایا ہے لبنان کے ساتھ، لبنان کی جنگ کا سیز فائر، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ لبنان کی اور حزب اللہ کی فتح ہے، اسرائیل کی شکست ہے، اس کے دعووں کی شکست ہے، اس کے تمام تر چیزوں کی شکست ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر جس طرح اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو آئسولیٹ کر دیں گے، وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بیان بازی کر کے۔ 14 مہینوں سے تو مقابلہ کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ، اپنی لاشوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو،
اس میں عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جس طرح سزا دی ہے یا پکڑنے کا آرڈر کیا ہے نیتن یاہو کو، تو اس کے حوالے سے بھی خاص طور پر مسلم ممالک کو اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ فرانس جیسے ممالک اور اس طرح کے ممالک پوری طرح سے حکومتی سطح پر اسرائیل اور اس دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پر ہم مسلمانوں کی اور غزہ کے لوگوں کی، فلسطینیوں کی، اس نسل کشی میں عملاً امریکہ اور اس ٹائپ کے یورپی یونین کے کچھ ممالک شریک ہیں، لیکن وہ ملک جیسے ساؤتھ افریقہ، جیسے اسپین، جیسے آئرلینڈ، وہ ممالک کہ جو مسلم ممالک نہیں بھی ہیں لیکن وہ انسانیت کے حوالے سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ اور چند نمائشی اقدامات کے بجائے آگے بڑھ کر اس میں اپنا رول ادا کریں۔ بہرحال حکومت کے معاملات تو خود ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو بعض امیر لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن چند حکومتیں اور ریاستیں اپنے جبر کے ذریعے سے دنیا پر مسلط ہیں۔ اور افسوسناک بات یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں بھی اگرچہ کہ بہت سارے ممالک میں جمہوری آزادیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے دائرے میں لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن اقوام متحدہ کا یہ نظام بھی جس میں 14 ممالک ایک طرف بات کریں اور ایک ملک ویٹو کر دے، یہ بھی جمہوریت کا قتل ہے۔ اس پر بھی پوری دنیا میں ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ یہ دہشت گرد اور دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے کوئی ایک بڑی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے اور انسانیت کے ساتھ جو ہے دشمنی ہو رہی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ بہرحال فلسطینیوں کے ساتھ ہم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کھڑے رہنا چاہیے، اور پوری پاکستانی قوم بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ جزاک اللہ۔ مطیع اللہ جان کے حوالے سے میں دوبارہ کہہ دوں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے، یہ غلط قسم کا 2 نمبر مقدمہ ختم کیا جائے، اس پر کسی پاکستان کے 25 کروڑ میں سے کسی ایک آدمی کا بھی اعتماد نہیں ہے۔ خود نون لیگ والے اپنے لوگوں سے پوچھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی انہیں بھی معلوم ہے، سب بچے کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جی سر جی۔ نہیں آپ یہ بتائیں نا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے ایک آپ اختلاف کریں کوئی بات نہیں، ان کے پورے طرز عمل سے کریں، ان کی لیڈرشپ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے، ان کی پارٹی میں اس پر بات ہو رہی ہے، اب ہم ان کی پارٹی کو تو نہیں ڈسکس کریں گے نا، لیکن ہم ضرور کہیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب یہاں سے لے کر اسلام آباد تک انہوں نے کتنی گولیاں چلائیں؟ کوئی گولی نہیں چلائی، وہ تو آگے بڑھ رہے تھے نا، اب وہ جیسے بھی بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آگے بڑھ رہے تھے نا، انہوں نے کوئی گولیاں تو نہیں چلائی نا، تو آپ کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے؟ تو آپ پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف 1000 کریں، یہ کہیں یہاں کرنا چاہیے یہاں نہیں کرنا چاہیے، پھر حکومتیں طے بھی کرتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ جگہ خالی کرنے کے لیے آپ گولیاں چلائیں گے؟ یہ کوئی مطلب سرحدیں ہیں؟ دشمن ملک سے تو آپ لڑتے نہیں ہو، جو آ کر آپ کے ہاں کشمیریوں کو 1 لاکھ کی تعداد میں شہید کر چکے ہیں، ان سے لڑتے ہوئے جان جاتی ہے حکومتوں کی۔ انہوں نے پچھلے باجوہ صاحب کے تو اسٹیٹمنٹ پڑھے ہوئے ہیں نا، اور جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی کہ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا معاملہ ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں غلط میسج جاتا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آئی تھی باجوہ صاحب کو، تو ان سے لڑتے ہوئے تو ان کے حال خراب ہوتے ہیں، اور اپنی قوم کو فتح کرنے کے لیے آپ بہت طاقتور ہیں، یہ نہیں چلے گا بھائی، کتنا آپ کریں گے؟ جی یار دیکھیں بات سنیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 24 تاریخ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، 25 تاریخ کو جانا چاہیے تھا، لیکن 26 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ کہاں تھے؟ تو من نہیں چلاتے گولیاں، بیٹھے رہنے دیتے ان لوگوں کو؟ بھائی کیا مطلب اس پوری کیا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج نہیں ہوتا؟ مطلب یہ حکومت کی زبان ہم کیوں بولنے لگیں کہ اگر کوئی باہر کا آدمی آیا ہوا ہے تو احتجاج نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ تو آپ بتائیں کہ ہمارا ملک اتنا جمہوری ہے، کیا دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن احتجاج بھی ہو رہا ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی امور بھی ہو رہے ہیں،
بات تو باہر ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کریں نا. یہ ادارے کس لیے ہیں؟ اتنا بجٹ کس لیے ہے؟ تخریب کاری کو کنٹرول کرنے میں کس نے منع کیا؟ بھائی جب آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو پاتال سے بھی نکال لاتے ہیں کسی کو, نہیں چاہتے تو پھر آپ اسی طرح گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. جی غلط کرتے ہیں. ہاں نہیں, گورنر راج تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ریزرویشن تو خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں موجود ہیں, لیڈرشپ میں موجود ہیں, اور ہم ان پر مختلف انداز میں بات کرتے رہے ہیں. لیکن اصل میں اس وقت اگر ہم صرف ان مسائل پر بات کرنا شروع کر دیں گے جو ان کی پارٹی کی یا افراد کی غلطیاں ہیں, تو اس کے مقابلے میں جو قتل ہے انسانوں کا, وہ جسٹیفائی ہم نہیں کریں گے. اس وقت یہ بات نہیں کریں گے. ہماری اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوگی یا ہم بعد میں پولیٹیکلی بھی ان سے ضرور ڈسکس کریں گے, ان سے بات کریں گے کہ آپ کی یہ لوپ ہولز ہیں, یہ ہے. ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں, آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں, ہم اختلافی گفتگو بھی کر سکتے ہیں. میں نے اشارے دیے ہیں کچھ, لیکن میں اس کو بنیاد بنا کر کے وہ آتے ہیں لشکر کشی کرتے ہیں. بھائی میں نے بتایا نا آپ نے, اگر انہوں نے لشکر کشی کی تھی تو گولیاں چلاتے ہوئے آنا چاہیے تھا نا انہیں. گاڑیاں جب توڑی ہیں نا, جب گاڑیاں توڑی ہیں نا, جب آپ نے راستے روکے ہیں. جی محسن صاحب, مطلب یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ کے قتل کرنے کو جسٹیفائی کریں گاڑی توڑنے سے, آپ انسانوں کے خون کو جسٹیفائی کریں آپ شیشہ ٹوٹنے سے؟ یہ کس کی لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ کسی جمہوریت پسند کی لینگویج نہیں ہو سکتی, کسی آئین پر عمل کرنے والے کی لینگویج نہیں ہو سکتی. بہرحال مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی جان دیکھیں, جو کچھ بھی ہے ہر ایک کا دور سامنے آتا ہے. ایک بات میں عمومی طور پر کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب موجود تھے تو ظاہر باجوہ صاحب موجود تھے, اس وقت ان پر گفتگو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا تھا. لیکن باجوہ صاحب جب نہیں ہیں تو خود جو فوج کی رجیم ہوتی ہے وہ ان کے اوپر جس طرح سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے یا اشارے دے رہی ہوتی ہے, تو اس سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اختیار کی اور کرسی کی اور یہ جو طاقت ہوتی ہے نا, یہ عارضی ہوتی ہے. ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں یہ ختم کرنی چاہیے. سب کو اپنی آئینی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے, سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی دستوری روایات اور پوزیشن کے اوپر جا کر کام کرنا چاہیے. تو پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بات میں بھی عزت کی جاتی ہے, اور یہ ہمارا کوئی فوج کے جرنیل یا فوج سے تو کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے نا, لوگوں کے کنڈکٹ سے لڑائی ہے. اگر کوئی مارشاء اللہ لگائے گا تو وہ مارشاء اللہ لگانے والا عامر کہلائے گا, اور جو جمہوریت پسند ہوگا, موقع ملنے کے باوجود مارشاء اللہ نہیں لگایا, بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں نا, ان کے پاس مواقع تھے, نہیں کیا انہوں نے یہ کام, تو ان کی عزت بڑھی نا, ان کی عزت پوری قوم کے نزدیک بڑھی. تو اس لیے کسی بھی اس کو ڈسکرائب کرنا, تجزیہ کرنا, اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. کسی بھی فرد کی جو کیا سی ایس آر بنتی ہے, کیا یہی ہوتی ہے نا, جو رپورٹ بنتی ہے وہ اس کی ای سی آر وہ اس کی پروفیشنل اور آئینی اور قانونی اور اس کی جو اس کی وہ ہوتی ہے نا جاب ڈسکرپشن جے ڈی, اس کے مطابق بننی چاہیے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کی جے ڈی بنتی ہے جاگیرداری کے حوالے سے, جرنیل کی جے ڈی کچھ اور ہوتی ہے, اور پرفارمنس رپورٹ بن رہی ہوتی ہے اس کی سیاست اور معیشت کے حوالے سے. یہ نہیں ہونا چاہیے, سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے, تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. صاحب بہت شکریہ جناب. یہ سوال اچھا آصف صاحب, پھر بھائی آپ بھی ہیں, دو سوال. غلط
نہیں، غلط. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا معاملہ نہیں ہے. حکومت ہے اور اس حکومت کے خلاف اگر کوئی بھی آئین اور سیاست کے فریم ورک میں احتجاج کر رہا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے. ہماری بات کسی کے حق اور کسی کے خلاف کی نہیں ہے، ایک بنیادی انسانی حق کی اور آئینی حق کی بات ہے. پی ٹی آئی نے بھی اگر اپنے دور میں ایسا کیا تو غلط کیا، اس کو کون صحیح